انسان کا زوال اور نجات کا منصوبہ۔ مسیح کی سلامتی آپ سب پر ہو۔ دوستو، میں آپ سب کو صدائے امید میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور پچھلی بار ہم نے دنیا کی ابتدا کے بارے میں مطالعہ کیا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا کی تاریخ کے بارے میں جو سوالات علماء حل نہیں کر پاتے، ان کے جوابات اس وقت ہمیں ملتے ہیں جب ہم دنیا کو بائبل کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس طرح صرف بائبل ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں اور ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اب میں واقعی آپ کو بائبل کے اندر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جب ہم مل کر خدا کے کلام کو کھولتے ہیں تو خدا ہماری آنکھیں کھولے تاکہ ہم سچائی کی پہچان کر سکیں۔ آج ہم انسان کے زوال اور نجات کے منصوبے کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ دوستو، یہ مضمون پوری بائبل کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انسان کیسے گرا اور پھر خدا نے انسان کو بچانے کے لیے کیا منصوبہ بنایا، تب ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ ہم آج اس حالت میں کیوں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی حالت میں ہیں۔ میری دعا ہے اس وقت خدا کا پاک روح ہم سب کے دلوں میں کام کرے۔ شیطان کون ہے؟ آئیے ایک سوال سے آغاز کرتے ہیں۔ شیطان کون ہے؟ بائبل بیان کرتی ہے کہ گناہ کی ابتدا کرنے والا پہلا وجود ابلیس یعنی کہ شیطان ہے۔ باغ عدن میں بزرگ آدم اور حوا کے گناہ کا سبب بھی شیطان کا دھوکہ تھا۔ اس لیے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ خدا نے شیطان کو آدم اور حوا کو دھوکہ دینے کی اجازت کیوں دی؟ شیطان کب وجود میں آیا؟ کیا خدا نے شیطان کو پیدا کیا ہے؟ خدا شیطان کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ کیا خدا شیطان سے کمزور ہے؟ آج آپ ان سوالات کے واضح جوابات حاصل کریں گے، اور جب یہ باتیں واضح ہوں گی تو آپ انسان کے زوال اور خدا کی نجات کے منصوبے کو اور زیادہ گہرائی سے سمجھنے والے بنیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کون ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 12ویں آیت میں ہم یہ کلام پاتے ہیں۔ دوستو، یہ آیت ایک ہستی کا ذکر کرتی ہے جسے صبح کا ستارہ کہا گیا ہے۔ یہ ہستی آسمان سے گرائی گئی۔ تو پھر یہ کون تھا؟ اس کا جواب ہمیں یسوع مسیح کے الفاظ میں ملتا ہے۔ مسیح یسوع نے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ لوکا کی انجیل کے 10ویں باب کی 18ویں آیت میں ہم یہ کلام پاتے ہیں۔ دوستو، جو ہستی آسمان سے زمین پر گرائی گئی وہ شیطان تھا۔ اس لیے صبح کا ستارہ دراصل شیطان ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آگے یسایہ کی کتاب میں شیطان کے دل کی جو حالت تھی وہ بیان کی گئی ہے کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی زیادہ بلند کروں گا، میں حق تعالیٰ کی مانند بنوں گا۔ یہ کلام ہم یسایہ نبی کی کتاب کے 14ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں پاتے ہیں۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ شیطان نے خدا کی جگہ لینے کی کوشش کی۔ وہ اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتا تھا۔ یہی اس کی بغاوت تھی۔ شیطان کو عام طور پر لوسیفر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بعض انگریزی ترجموں میں اسے لوسیفر یعنی کہ صبح کا ستارہ کہا گیا ہے۔ دوستو، لوسیفر ایک اعلیٰ مرتبہ رکھنے والا فرشتہ تھا، لیکن اس کے دل میں غرور پیدا ہو گیا۔ اس نے دوسرے فرشتوں کو بھی بغاوت پر اکسایا۔
مکاشفہ کی کتاب اس واقعے کو یوں بیان کرتی ہے کہ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 7ویں آیت تا 9ویں آیت تک ہم یہ کلام پاتے ہیں۔ دوستو، جب لوسیفر نے بغاوت کی تو آسمان کی 1/3 فرشتے اس کے ساتھ گرا دیے گئے، اور وہ بھی زمین پر اس لیے گرا دیے گئے کیونکہ وہ شیطان کی طرف ہو گئے تھے۔ سو خدا نے شیطان کو فوراً ختم کیوں نہ کیا؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے۔ خدا نے لوسیفر اور اس کے باغی فرشتوں کو فوراً کیوں نہیں تباہ کیا؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں بائبل کی طرف دیکھنا ہوگا۔ انسان کے زوال اور نجات کے منصوبے کو سمجھنے کے لیے ہمیں بائبل مقدس کھولنا ہوگی۔ اصل میں شیطان نے بغاوت کرتے وقت یہ دعویٰ کیا تھا کہ خدا محبت نہیں ہے، وہ خود کو بلند نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے خدا کے کردار پر حملہ کیا۔ دوستو، لوسیفر نے فرشتوں کے دلوں میں خدا کی محبت کے بارے میں شک پیدا کیا۔ اس نے کہا کہ اگر خدا واقعی محبت ہے تو آسمان کی شریعت مختلف ہے۔ پوری کائنات میں اصل سوال یہی ہے کہ کیا خدا محبت ہے؟ دوستو، خدا نے شیطان کو فوراً ختم نہیں کیا، کیونکہ اگر خدا فوراً اسے تباہ کر دیتا تو یاد رکھیے گا دوسرے فرشتوں کے دلوں میں بھی ہمیشہ یہ شک باقی رہ جانا تھا کہ شاید شیطان کی بات درست ہے۔ سو لہٰذا ضروری تھا کہ خدا کی محبت پوری کائنات پر مکمل طور پر ظاہر ہو جاتی تاکہ ہر غلط فہمی ختم ہو جاتی۔ سو اسی دوران شیطان آسمان سے نکال دیا گیا اور زمین پر گرا دیا گیا۔ پھر اس نے انسان کے پہلے ماں باپ یعنی کہ بزرگ آدم اور حوا کو دھوکہ دیا۔ باغ عدن میں دھوکہ شیطان نے سانپ کے ذریعے حوا کو بہکایا، اور ہم جانتے ہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ تم باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ تم ہرگز نہیں مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی ہم یہ 4 اور 5 آیت میں پاتے ہیں۔ سو دوستو، شیطان نے حوا کے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ خدا ان سے کوئی اچھی چیز چھپائے ہوئے ہے۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا۔ حوا نے دھوکے میں آ کر ممنوع پھل کھایا اور پھر آدم کو بھی دیا۔ خدا زمین کا اصل مالک تھا، لیکن اس نے زمین کی ذمہ داری بزرگ آدم کو دی تھی، مگر آدم نے خدا کی فرما برداری چھوڑ کر شیطان کی بات مان لی۔ یہ اس نے اپنی حکمرانی شیطان کے حوالے کر دی۔ یہ ایک عظیم ثانیہ تھا، کیونکہ زمین نے شیطان کا ساتھ اختیار کر لیا تھا۔ سو یاد رکھیں، شیطان نے پوری زمین پر اپنا اختیار جما لیا۔ سو بزرگ آدم اور حوا خدا پر بھروسہ کرتے تو شاید وہ شیطان کے قابو میں نہ آتے، لیکن انسان کے انتخاب کی وجہ سے شیطان کو اپنی بادشاہی قائم کرنے کا موقع مل گیا۔ سو خدا کا نجات کا منصوبہ تب شروع ہوا۔ شیطان کے اس الزام کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ خدا محبت نہیں ہے، انسان کو شیطان کی غلامی سے آزاد کروانا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس نے انسان کی نجات کا عظیم منصوبہ بنایا۔ پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان
تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ خدا کے الفاظ تھے جو اس نے شیطان یعنی ابلیس سے کہے۔ یہ یسوع ہی ہے جسے عورت کی نسل کہا گیا ہے، جو ایک دن انسان بن کر دنیا میں آنے والا تھا۔ خدا نے اعلان کیا کہ یسوع صلیب پر شیطان کے سر کو کچلے گا۔ شاید کچھ لوگ سوچیں، صلیب پر تو یسوع مسیح زخمی ہوئے، ان کا خون بہایا گیا، وہ مر گئے، پھر فتح کیسے ہوئی؟ حقیقت یہ ہے کہ صلیب پر شیطان کی شکست ہوئی، صلیب پر شیطان کی شکست ہوئی، اور کیسے ہوئی؟ یاد رکھیے گا، صلیب پر 3 عظیم کام ہوئے۔ پہلا کام انسان کی نجات کا۔ بے گناہ یسوع نے انسان کے گناہوں کی قیمت ادا کی، یوں گناہگار انسان کے لیے نجات کا رستہ کھل گیا۔ دوسرا، شیطان کے جھوٹ کا پردہ فاش ہوا۔ ہزاروں سالوں سے پوری کائنات نے دیکھا کہ شیطان نے زمین پر کتنی برائی پھیلائی ہوئی تھی۔ جب یسوع دنیا میں آئے تو شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ یسوع مسیح کی محبت میں کمی ثابت کر سکے، پر یسوع مسیح نے ہر حالت میں محبت ظاہر کی۔ آخرکار شیطان نے صلیب پر یسوع مسیح کو ڈسا، کاٹا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لمحے کائنات پر واضح ہو گیا کہ شیطان جھوٹا ہے اور خدا واقعی محبت ہے۔ خدا کی محبت کا کامل اظہار صلیب پر ہی ہوا۔ عزیزو، صلیب پر پوری کائنات نے دیکھا کہ خدا کی محبت کتنی عظیم ہے۔ خدا اپنے بندوں کے لیے آسمان چھوڑ کر زمین پر آیا، لوگوں کی نفرت، ظلم اور تکالیف کو برداشت کیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی معاف کیا جنہوں نے اس کے ہاتھوں پاؤں پر کیل ٹھوکے تھے۔ صلیب پر خدا کی محبت ہمیشہ کے لیے سچی ثابت ہوئی۔ یہ واقعہ حیرت انگیز ہے۔ خدا محبت کو زبردستی قبول نہیں کرتا۔ خدا آج بھی محبت ہے، اسی لیے وہ اپنی محبت کو کبھی زبردستی ہم پر مسلط بھی نہیں کرتا۔ اس نے یہ تمام سچائیاں بائبل مقدس میں درج کی ہیں اور ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی آزادی سے، اپنی مرضی سے اس کی محبت کو قبول کریں۔ خدا کے لیے محبت واپس کرنا ہی وہ چیز ہے جو بزرگ آدم اور حوا نے کھو دی تھی۔ میرے عزیزو، کیا آج آپ بھی اس حیرت انگیز محبت کے سامنے اپنا دل پیش کرنا چاہیں گے؟ اگلی بار ہم سبق نمبر 5 کا مطالعہ کریں گے، خدا کی محبت اور مسیح کی پیدائش۔ اگر آج ہم نے خدا اور شیطان کے درمیان عظیم جنگ کو دیکھا ہے، تو اگلی بار ہم انسان کی نجات کے لیے خدا کی محبت کو مزید گہرائی سے سمجھیں گے۔ خاص طور پر اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا نے نیکی اور بدی کی پہچان کے درخت کو کیوں بنایا، تو اگلے سبق کو ہرگز آپ نہ چھوڑیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ بائبل مقدس کی مزید سچائیوں کو سیکھیں۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔